بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، یکم رمضان المبارک کو ایک عظیم ہستی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ان کی پیدائش اور ان کے بچپن کے کرامات اور حالات زندگی کے بارے میں بیان کروں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد القادر تھا اور آگے چل کر وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم سن تھے کہ والد حضرت سید ابو ساحلہ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے تھے، اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی والد کے سایہ سے محروم ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی ذمہ داری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا حضرت عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ علیہ کے کاندھوں پر آن پڑی، اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ روایت میں آتا ہے، جس شب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سید ابو ساحلہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاء کے ساتھ تشریف لائیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی، اے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ عز و جل نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، اور وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور عنقریب اس کی اولیاء میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام علیہم السلام میں میری شان ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کی جانب سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی اللہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند نہ دکھائی دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ کیا عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعہ سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تمام رمضان المبارک یہی معمول رہا۔ سارا سال آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جوں ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا، آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینا ترک کر دیتے تھے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے تھے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی وقت دودھ پیا کرتے تھے۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے تھے، اور وہ سب کے سب لڑکے تھے، اور وہ سب کے سب ولی اللہ بنے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا،
روایت میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھے، استاد نے کہا، پڑھو بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھیں جب میں مادر شکم میں تھا، چنانچہ وہ یہ 18 سپارے پڑھا کرتی تھی اور سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 17 برس اپنے آبائی شہر جیلان میں ہی گزارے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اعلیٰ تعلیم کا شوق بیدار ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار والدہ ماجدہ سے کیا، جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ عبادت میں بسر کیا اور شادی نہیں کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کا حکم دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد پاک دنیا کے کئی ممالک میں آباد ہوئے اور دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شادیاں کی تھی۔ روایت کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ان 4 بیویوں سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں ہوئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام ازواج آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد ادب کرتی تھیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھتے تھے اور اپنے ذمے ان کے واجب حقوق میں کبھی کوتاہی نہ کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 91 برس ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سید ابو الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر میرا باطن اللہ کے ساتھ ہے، اور اس وقت کچھ لوگ یہاں تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے لیے جگہ بناؤ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے قبل کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور پھر اللہ اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دیا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔